بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پہلے حصے میں آپ کو بتایا تھا ظہور امام مہدی۔ آج آپ کو دوسرے حصے میں بتائیں گے دجال کا خروج۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی یہ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ خروج دجال۔ قیامت کی علامات کبریہ میں دوسری علامت خروج دجال ہے۔ حدیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا ثبوت حدیث متواتر و اجتماع امت سے ہے۔ دجال کا لغوی معنی مکار، جھوٹا، باطل کو غلط ملت کرنے والا۔ اس معنی کے اعتبار سے ہر شخص کو جس میں یہ اوصاف ہوں دجال کہا جا سکتا ہے۔ یہاں دجال سے ایک خاص کافر مراد ہے جس کا ذکر حدیث میں تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ جو یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف، فا اور رے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا، لیکن ان 40 دنوں میں پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دونوں کی طرح ہوں گے۔ بندوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف گھر کے عادت اور امور اور شابدِ ظاہر فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال۔ وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی۔ پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان دونوں شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں قیام ہوں گے۔ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ پھر خدائی کا دعویٰ شروع کرے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا۔ بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ جائے گا۔ یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ کے مضافات میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو مگر انہیں قتل نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا۔ دمشق کے قریب پہنچے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود ہوں گے۔ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے منتظم آپ ہی ہیں،
میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔ گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کی سانس کا ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کرے گا۔ آپ اس کا پیچھا کریں گے، باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔